बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भूचाल आ चुका है पीटीआई में। इस भूचाल के बारे में आपको बताना है कि ये कौन सा भूचाल है कि तब्दीली के बाद अब तब्दीली और पार्टी में बगावत की हवाएं चलने लग गई हैं। जिस पार्टी ने नए पाकिस्तान का ख्वाब पाकिस्तानियों को दिखाया था, आज वहाँ पुराने पाकिस्तान जैसे झगड़े, टकराव, धड़ेबंदी और कुर्सियों की सियासत जो है वो जोरों पे है। और इस बार ना सिर्फ पीटीआई तकसीम हो रही है, बल्कि इमरान खान के अपने बेटे जो हैं वो भी जनाब लंदन में बैठ के कुछ उन्होंने भी जो गुफ्तगू की है उसके बाद, और फिर साथ साथ सेनेट के हवाले से जो सीटें हैं, जो इलेक्शन है सेनेट के हवाले से, उस पे जो बातें होनी शुरू हुई हैं। तो इमरान खान के अगर हालिया बयानात अगर आप लोग देख लें, जिसमें उन्होंने कहा मैं खामोश हूं लेकिन कौम जाग रही है, जल्द तहरीक का नया जो सिलसिला है, नया मरहला जो है वो शुरू होगा। लेकिन खान साहब के इस पैगाम में फौरन बाद पार्टी में खामोशी नहीं बल्कि थरथल्ली मच गई दोस्तों। तो इसलिए जो इमरान खान के साहबजादे हैं उन्होंने जनाब बरतानिया में सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू की थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान की सियासत पे गहरी नज़र रखे हुए हैं और वक्त आने पर हम अवामी जो राबता है वो मुहिम जो है वो हम चलाएंगे। ये बयान सुनकर पीटीआई के कई सीनियर रहनुमा जो हैं वो हैरत ज़दा हो गए, जैसे कहना चाहते हों खान साहब पहले हमें तो समझा देते कि अगली तहरीक आप लंदन से चलवाने वाले हैं। क्योंकि उसकी वजह ये है दोस्तों कि लोग कह रहे थे कि ये इमरान खान के बच्चों को मैसेज किसने दिया है। तो फिर पता चला है कि ये इमरान खान साहब के ज़रिए ही बच्चों को मैसेज गया है। लेकिन जो बच्चों की माँ है जुमैमा खान, वो ज़रा पाकिस्तान की सियासत में अपने बच्चों को इन करने के हवाले से जनाब वो डबल माइंडेड हैं, या वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उनके बच्चे पाकिस्तानी सियासत में कोई किरदार अदा करें। तो जो नाराज़ ग्रुप है वो बाकी आपको पता ही है कि जो नाराज़ ग्रुप है, असद कैसर तहरीक इंसाफ में मुशावरत नाम की कोई चीज़ नहीं रही। असद कैसर ये कह रहे हैं, आपको नज़र भी नहीं आए होंगे। फवाद चौधरी जो हैं उन्होंने भी कहा, ताज़ा बयान दिया है कि अब फैसले जो हैं जेल से नहीं हो सकते, ज़मीन पर यानी कि फैसले अब जेल से नहीं चल सकते, ज़मीन पर की आदत दरकार है, यानी कि जेलों बाहर की आदत चाहिए है। और मौलाना साहब का भी प्लान आपको पता है। मौलाना साहब ने कहा था कि हम पीटीआई के अंदर से अगर तब्दीली आएगी तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे मेरे दोस्तों। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो मौलाना साहब ने कहा था कि हमने पीटीआई को सियासी मुखालफ समझा था, लेकिन अब इन पर हमें रहम आ रहा है। अंदर से टूटने वाली चीज़ को धक्का देने की क्या ज़रूरत है भाई। तो इसलिए ये जुमला सुनकर पीटीआई कारकुन जो हैं वो भी कंफ्यूज हो गए, और किसी ने कहा कि मौलाना हम पर तरस खा रहे हैं, तो फिर वाकई हम आखिरी स्टेज पर हैं। ये बातें बड़ा पहले से होनी शुरू हुई थी कि पार्टी टोटे हो जाएगी। तो जो पार्टी के जो लोग नाराज़ हैं वो ये साबित कर रहे हैं, जो लोगों की पेशन गोइयाँ थी कि भाईजान हुन टोटे हो जाना, चाहे दिल टोटे हो गया। तो जो बात है वो अब मैं अगर कुछ आपको तीखे जुमले बताऊं इस हवाले से तो बर्दाश्त कर लेना तुसी। वो मैंने तैयार किए थे कि पीटीआई का हाल उस घर जैसा है जहां सब भाई जायदाद के लिए अदालत में खड़े हैं। उम्मीद है कि ये जुमला तुहानू पहला पसंद आया होगा। फिर मैं सोच के लिखिया सी कि अब तब्दीली सिर्फ पार्टी में चेहरे बदलने का नाम रह गई है, नजरिया तो माजी हो चुका है। और खान साहब जेल में, बेटे लंदन में, कारकुन सड़कों पर और पार्टी लीडर ग्रुपों में। पार्टी जो वर्कर हैं वो कुछ लोग हल्के फुल्के नजर आए थे कोई सड़कों पे, मैंने इसलिए ये बात की है। सेनेट सीट के लिए जो लड़ाई चल रही है, लगता है नजरिए को नेशनल असम्बली में दफन किया जा चुका है। ये पीटीआई नहीं रही भाईजान, मान लो तुसी हुण गल। और पीटीआई का हर ग्रुप कहता है कि हम असल वफादार हैं, लेकिन असल में सब सेनेट के उम्मीदवार हैं। अच्छा, तो दूसरी बात ये थी कि जो पार्टी का मुस्तकबिल है वो धुआं, धुंध है या फिर धचका है। तो जो सवालात जिन्होंने पार्टी के अंदर जलजला बर्पा किया है, भूचाल पैदा किया है, वो है कि क्या पीटीआई की नई तहरीक लंदन से चलेगी,
یعنی کہ بچے چلان گے عمران خان کے بیٹے سیاسی میدان میں آ رہے ہیں یا صرف دباؤ ڈال رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے دباؤ ڈال رہے ہیں. سینٹ کی سیٹوں پر ناراض ارکان کیا نیا گروپ بنانے جا رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ بالکل بنانے جا رہے ہیں. کیا مولانا واقعی پی ٹی آئی کے لیے نرم مزاج قسم کی اپوزیشن بن گئے ہیں؟ مجھے لگتا ہے مولانا صاحب بھی سیاست کر رہے ہیں بھائی پی ٹی آئی کے ساتھ، یہ بھی مجھے لگ رہا ہے. یہ کہانی صرف دوستوں ایک پارٹی کی نہیں بلکہ ہمارے سیاسی کلچر کی عکاسی ہے. پاکستان کا سیاسی کلچر ہے یہ اس کی عکاسی ہے، جہاں نظریہ کرسی کے نیچے آ کر دم توڑ دیتا ہے، جہاں لیڈر جیل میں ہوتا ہے اور پیغام بھائی لندن سے آ رہا ہوتا ہے، اور جہاں پارٹی کے اندر تبدیلی اب سینٹ کی سیٹ بدلنے کا نام بن چکی ہے. اور مہربانی کرو تسی اس تبصرہ ضرور کریو کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی نئی تحریک میں جان ہوئے گی یا بالکل نہیں؟ ایک تو یہ دسنا تسی، یا یہ محض بیٹوں کی پی آر شپ ہے، یہ بھی دس دیو جناب علی. اور کیا مولانا فضل الرحمان اب پی ٹی آئی کو اندر سے توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ 3 سوالات میں دوستوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں، آپ لوگ اس حوالے سے لازماً بتا دینا. اچھا ایک خبر دوسری یہ تے ہو گئی تجزیہ تھوڑا جا پی ٹی آئی تھے موجودہ حالات تھے، تو پھر 7 علی امین گنڈا پور اور ناراض رہنماؤں میں جو مذاکرات چل رہے ہیں بھائی ناکام ہوئی جا رہے ہیں بار بار. تو جو یہ سینٹ کی ٹکٹوں پر بیسیکلی جو ہے نا ناراض امیدواران ہیں ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ کوئی نہیں مان رہے. اگر میں آپ کو ون لائنر بتا دوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹکٹوں کے معاملے پر پی ٹی آئی میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، اور علی امین گنڈا پور کی سینٹ کے ٹکٹوں میں نظر انداز کیے گئے پارٹی رہنماؤں کو منان دی بہت کوشش کی گئی ہے. فی الحال تک بھائی جان ناکام جے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں بڑی اہم تھی کہ پی ٹی آئی پشاور کے صدر ہیں رحمان جلال، انہوں نے دیگر عہدیداروں کی ہمارا پریس کانفرنس میں واضح کیا تھا کہ مخلص کارکنوں کو نظر انداز کر کے اے ٹی ایم کو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں. عرفان سلیم سینٹ کا الیکشن جو ہے ضرور لڑیں گے. انہوں نے سینٹ امیدواروں کی فہرست پر فوری نظر ثانی کا بھی مطالبہ کیا ہے. جو عرفان سلیم صاحب ہیں ان کا نام کیسے نکلا ہے یہ بھی میں تمہیں دسنا، لیکن آپ نظر رکھیں ذرا میری بات پہ. تو ہوا یہ ہے کہ سینٹ کے امیدواروں میں مراد سعید، عرفان سلیم، فیصل جوید، خرم شہزاد، اظہر مشوانی بار پہ جایا ہے، جنرل نشستوں کے امیدوار تھے. لیکن جب یہ بات اب بڑی اہم ہے، جب جناب بیرسٹر صاحب جیل سے باہر آئے عمران خان صاحب سے مل کے جو لسٹ انہوں نے پیش کی اس میں عرفان سلیم کا نام نہیں تھا. بس پتہ چل گیا تمہیں. باقی جو بھی ہو رہا ہے کہ 21 جولائی کو سینٹ الیکشن کے دن خیبر پختونخوا کے گراؤ اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے احتجاج کرنے کا اعلان کیا گیا. یہ رحمان جلال نے مطالبہ منظور نہ ہونے کی صورت میں یہ بات کی ہے. اور اس کے علاوہ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر جو ہیں جناب جنید اکبر نے سینٹ امیدواروں میں سے مرزا خان افریدی کا نام نکال کر نئی ترجیحی فہرست پارٹی چیئرمین مسٹر گور کو بھجوا دی ہے. دیکھیں، اور نئی فہرست میں جنرل نشست پر مراد سعید پتہ نہیں کتنے ہے، اور عرفان سلیم اور فیصل جوید کو نامزد کیا گیا ہے. خرم شہزاد اور اظہر مشوانی کو بھی جنرل نشست کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کی گئی ہے. اور ٹیکنوکریٹ نشست کے اوپر بڑے اہم لوگ ہیں، ایک نور اللہ قادری اور ایک جناب اعظم سواتی، انہوں نے نام تجویز کیا گیا. اور خاتمے میں کہا گیا کہ پارلیمانی بورڈ سے منظوری کے بعد یہ فہرست بانی کو حتمی منظوری کے لیے بھیجی جائے گی. تو اے جناب آپس پھڈا چلی جا رہا ہے، اور بلا مقابلہ انتخابات ہونا کوئی نئی بات کوئی نہیں ہے. یہ جو جناب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور نے کہا ہے کہ بلا مقابلہ انتخابات ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ سینٹ کی موجودہ امیدواروں کی منظوری بانی پی ٹی آئی نے دی ہے، اور بانی کے فیصلے پر عمل درآمد پوری پارٹی پر لازم ہے. اور ناراض پارٹی رہنماؤں کے تحفظات انہوں نے کیا دور کر لیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ دور ہوں. اچھا یہ پی ٹی آئی تو مجھے یاد کر لیا. اب فوری طور پہ ایک اور بڑی اہم خبر ہے جو بتانی بہت ضروری ہے. جناب فرق کھوکھر کی شمولیت جو ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے اندر، اس سے مولانا صاحب نے کہا جناب کہ جماعت کو تقویت ملی ہے. مولانا فضل الرحمان کو استقبالیہ جناب تقریب جو ہوئی ہے وہ فرق کھوکھر صاحب کے گھر میں ہوئی ہے. اور انہوں نے وہاں پہ مولانا صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہم فرق کھوکھر جو ہیں یہ ان کا پارٹی میں جو آئے ہیں ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. فرق کھوکھر کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ فرق کھوکھر کا تعلق سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نواز کھوکھر مرحوم جو فوت ہو چکے ہیں، جو کہ والد گرامی تھے جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے. اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے سابق ترجمان رہ چکے ہیں.
اور مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہیں وہ اور فرق کھوکھر ایک ہی خاندان ہیں، اور وہ نواز کھوکھر کے بھتیجے ہیں۔ فرق کھوکھر مصطفیٰ نواز کے چچا زاد بھائی ہیں، اور امتیاز کھوکھر المعروف تاجی کھوکھر کے صاحبزادے ہیں۔ ویسے تو اس گھرانے کا تعلق جو ہے وہ ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق تو رہا تھا پہلے، لیکن پھر چند سال قبل مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ہیں وہ سینٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دیا، انہوں نے پیپلز پارٹی کو خیر آباد کیا دیتا انہوں نے، اور اس کے بعد یہ خاندان سیاسی طور پر کسی بھی جماعت سے وابستہ نہیں رہا۔ لیکن فرق کھوکھر جو ہیں وہ جناب آ چکے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ٹیم میں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ فرق کھوکھر کی رفقا سمیت جے یو آئی میں شمولیت سے پارٹی کی قوت کو جناب تقویت ملے گی، یہ قافلہ ایسے مزید سرفروشوں سے آباد ہوگا، مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں، اور پاکستان میں اللہ کے کلمے کو نافذ کرنے کے لیے کردار ادا کرے گا، اور عوام کو ہم حقوق دلانے کی جدوجہد ہم جاری رکھیں گے، اور ہم پر ہر حال میں عوامی حقوق کا تحفظ یقینی ہم بنائیں گے۔ جب تک اس ملک میں انقلاب نہیں لائیں گے تب تک اس ملک میں عام آدمی خوشحال نہیں ہو سکتا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ ساری باتیں جناب کی ہیں، اور یہ پورے اسلام آباد اور راولپنڈی کا فیصلہ ہے، مولانا صاحب نے یہ بھی کہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مشہور سیاسی مرکز جو ہے وہ کھوکھر ہاؤس سے تعلق رکھنے والے فرق کھوکھر نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر کے جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کر لی تھی۔ ویسے تم یاد رکھو بہت سارے وی لاگر جو ہیں، ٹک ٹاکر جو ہیں وہ بھی فرق کھوکھر کے ساتھ ہیں، تو سوشل میڈیا پہ آنے والے دنوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے حوالے سے آپ بہت ساری ویڈیوز پازیٹیو ان کے حق میں دیکھنے کو آپ کو ضرور ملیں گی۔ مجھے اجازت دیں انشاءاللہ، اور بھی تبصرہ ہو سکتا ہے اس پہ، لیکن فی الحال اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے وی لاگ میں دوبارہ بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔